بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروط صحت صلاۃ الجمعۃ، جمعے کی نماز کے صحت کے شرائط، یعنی جمعے کی نماز کہاں پر کس جگہ صحیح ہوگی اور اس کی کیا صورتحال اور کیا شرائط ہونے چاہیے۔ لا تصح صلاۃ الجمعۃ الا اذا توفرت الشروط الآتیۃ، صح یصح کے معنی صحیح ہونا، تو لا جب اس کے ساتھ لگ گیا یعنی نہیں صحیح ہوگی صلاۃ الجمعۃ جمعے کی نماز، الا مگر، اذا توفرت، توفر یتوفر توفرن کے معنی ہے پایا جانا، جس طرح ہم کہتے ہیں اردو میں وافر مقدار، تو وافر اسی توفرہ جو ہے اسی سے نکلا ہے، یعنی موجود ہوں، پائے جاتے ہوں۔ الا اذا توفرت، مگر یہ کہ جب موجود ہوں، الشروط الآتیۃ ذیل کی شرائط، الاول المصر وفناؤہ، شہر اور اس کے اطراف، فنا دراصل صحن کو کہتے ہیں، تو یہاں ترجمہ ہوگا اطراف، یعنی شہر اور اس کے اطراف۔ فلا تصح صلاۃ الجمعۃ فی القریٰ، چنانچہ جمعہ صحیح نہیں ہوگا بستیوں میں، یعنی دیہات میں، جو دور دراز کے دیہات ہوں، جہاں زندگی کے سامان مہیا نہ ہوں، جہاں جمعے کے لیے امام مہیا نہ ہو، جہاں اس طرح کی صورتحال نہ ہو کہ جمعہ قائم کیا جا سکے، تو وہاں جمعہ صحیح نہیں ہوگا۔ وتصح اقامت الجمعۃ فی مواضع کثیرۃ فی المصر وفنائہ، شہر میں جب جمعہ قائم ہو گیا، جمعہ پڑھا گیا، چونکہ شہر ہے تو شہر کی مختلف بستیوں میں، مختلف علاقوں میں، یا شہر سے جو متصل اطراف ہیں ان میں مختلف جگہوں پر جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ وتصح اقامت الجمعۃ، اور صحیح ہے جمعہ قائم کرنا، فی مواضع کثیرۃ مختلف جگہوں میں، فی المصر وفنائہ شہر اور اس کے اطراف میں۔ الثانی، دوسری شرط، ان یکون الامام او نائبہ فی الجمعہ، کہ جمعے میں امام موجود ہو یا اس کا نائب۔ دراصل جو اسلامی حکومت ہوتی تھی، اسلامی حکومت میں امام یا اس کا نائب یہ حکومت کی طرف سے مقرر کیا جاتا تھا، اور وہ شہر کا قاضی بھی ہوا کرتا، تو وہیں کی طرف سے کسی مسجد کو جامع قرار دیا جاتا اور وہیں سے اماموں کی تقرری ہوتی۔ لیکن بعد میں متأخرین نے اس سلسلے میں فتویٰ دیا کہ جمعہ اور عید کی نماز ایسے علاقوں میں جہاں اسلامی حکومت نہ ہو، جہاں امام اور اس کا نائب نہ ہو، تو وہاں یہ چیز ہے کہ وہاں مسلمان اپنا امام متعین کریں گے، بلکہ اپنا قاضی بھی متعین کریں گے۔ یعنی ایک ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے کہ جس طرح وہ جمعے کا امام مقرر کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنے ان مسائل کے حل کے لیے جو مسائل صرف فتوے کی حد تک نہیں ہوتے، بلکہ جن مسائل کا تعلق آئلی زندگی سے ہے، یعنی جن میں مختلف قسم کے جو قضیے ہیں، جو آپسی رسا کشیاں بسا اوقات ہوتی ہیں، یا جو مقدمے ہوتے ہیں، جن مقدموں کو حل کیا جائے، تو ان مقدموں کو حل کرنے کے لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سے قاضی کا تقرر کریں۔
ان تقام صلاۃ الجمعۃ فی وقت الظہر، اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جمعے کی نماز کھڑی کی جائے فی وقت الظہر، ادا کی جائے ظہر کے وقت میں، اس لیے کہ جمعے کی نماز کے سلسلے میں جو آثار ہیں، روایات ہیں، وہ زیادہ تر اسی کی تائید کرتی ہیں کہ جمعے کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جہاں جمعہ ادا نہ ہو وہاں ظہر ادا کیا جاتا ہے، اور ظہر کے بارے میں تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ وہ اس وقت سے پہلے، یعنی جو ظہر کا وقت ہے اس سے پہلے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ فلا تصح قبل وقت الظہر، لہذا یہ ظہر کے وقت سے پہلے صحیح نہیں ہوگی، یعنی اگر ظہر سے پہلے ادا کی گئی جمعہ تو ادا نہیں ہوگی، ولا بعدہ، اور نہ ہی اس کے بعد، یعنی جمعے کا وقت، ظہر کا وقت نکل گیا، اب جمعہ ادا کرنا چاہیں تو اب جمعہ ادا نہیں کر سکتے، بلکہ ظہر جو ہے قضاء پڑھنی ہے۔ الخطبۃ، اسی طریقے سے جمعے کی نماز کی صحت کے ایک شرط ہے خطبہ، اذا تلقا فی وقت الظہر، جبکہ جمعہ کا جو یہ خطبہ ہے یہ خطبہ ادا کیا جائے ظہر کے وقت میں قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے۔ ہاں، یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک ہے خطبہ پڑھنا، یعنی جو امام خطبہ پڑھتا ہے تو اس خطبے کے لیے یہ بات شرط ہے کہ وہ خطبہ ظہر کے وقت میں جمعے کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کی نماز میں اس وقت حاضر ہوا جبکہ خطبہ ختم ہو چکا تھا تو اب اس کی جمعہ جو ہے صحیح نہیں ہوگی، بلکہ جمعہ تو اس کی ہو جائے گی، لیکن جمعے کے سلسلے میں جو خطبے کی اہمیت ہے اس کے پیش نظر یہ بات ضروری ہے کہ مقتدی بھرپور کوشش کرے خطبہ سننے کی اور خطبے سے پہلے ہی مسجد حاضر ہونے کی۔ ولا بد من حضور واحد علی الاقل، اسی وجہ سے شرط ہے کہ کم سے کم ایک آدمی موجود ہونا چاہیے، من الذین تنعقد بهم الجمعہ، ان لوگوں میں سے، تنعقد بهم الجمعۃ، جن کے ذریعے سے جمعہ منعقد ہوتا ہے، یعنی جن پر جمعہ فرض ہے، ایسے لوگوں میں سے کم ایک شخص موجود ہونا چاہیے لسماع الخطبۃ، خطبہ سننے کے لیے، یعنی خطبہ تب صحیح ہوگا جبکہ بالغ افراد میں سے جو جن کے سلسلے میں اوپر بات آ گئی کہ بالغ ہو، عاقل ہو، اسی طریقے سے خود سے مسجد آتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے مقیم ہو، وہ شخص موجود ہو خطبہ سننے کے لیے، تو تب خطبہ صحیح ہوگا۔ الخامس، پانچویں شرط، الاذن العام، عام اجازت۔ عام اجازت کا مطلب کیا ہے؟ المراد بالاذن العام، اذن عام سے مراد ہے ان یکون المکان الذي تقام فيه الجمعہ، یہ وہ جگہ، ان مکان مانے جگہ، الذي تقام فيه الجمعہ، جہاں جمعہ ادا کیا جا رہا ہو، وہ جگہ کیا ہو؟ مباحن، مباح ہو، کس کے لیے؟ لکل من اراد الدخول فیہ، ہر اس شخص کے لیے جو اس میں داخل ہونا چاہتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ جمعے کی نماز کسی مسجد میں ادا کی جا رہی ہے لیکن اس کے دروازے بعض لوگوں کے لیے بند ہے، اس کے دروازے کسی طبقے کے لیے بند ہے، تو پھر اس صورت میں جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، یا کسی گھر میں ادا کی جا رہی ہے لیکن دروازے بند ہے، فلا تصح الجمعۃ، لہذا جمعہ صحیح نہیں ہوگی، فی دارن، ایسے گھر میں، اغلق بابوہا علی الناس، اغلق یغلق اغلاق مانے بند کرنا، اغلق بند کیا گیا، جس کا دروازہ بند کیا گیا، علی الناس لوگوں پر، تو لوگوں پر دروازہ بند کیا گیا اور پھر جمعہ ادا کیا گیا تو وہ جمعہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن اس سے وہ حالات مستثنی ہوں گے جبکہ اس طرح کی صورتحال لازمی ہو، جیسے کہ جیل ہیں یا سیکیورٹی زون ہے
جن کی صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے تو وہاں کے لیے چونکہ استثناء ہے، وہ ایک الگ سے ایک مجبوری بن جاتی ہے، لہذا اس صورت میں وہاں پر جمعہ صحیح ہوگا۔ جیسے کہ پچھلے سال اس طرح کے حالات پیش آئے کہ باضابطہ یہ نوٹس وغیرہ اس طرح کی دے دی گئی کہ اس طرح اتنے افراد سے زیادہ جمعے میں موجود نہ ہوں، تو وہ تو ایک مجبوری کی صورتحال ہے۔ تو مجبوری کی صورتحال کے علاوہ جو عام حالت ہے، تو یہاں بات ہو رہی ہے عام احوال کی۔ السادس ان تقام بجماعت، اور ایک شرط جمعے کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، تو جماعت کے بغیر جمعہ ادا نہیں ہوگا۔ فلا تصح صلاۃ الجمعۃ اذا صلوها منفردین، کہ لہذا جمعے کی نماز صحیح نہیں ہوگی اذا صلوها، جب کہ لوگوں نے اس کو پڑھا منفردین، تنہا تنہا، یعنی لوگ مسجد میں تو آ گئے لیکن جمعے کی نماز تنہا تنہا پڑھی تو جمعہ صحیح نہیں ہوگی۔ اب جمعے کے لیے کتنے لوگ ہونے چاہیے وہ بات آگے آ رہی ہے۔ وَتَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ، جماعت منعقد ہو جاتی ہے، فی صلاۃ الجمعۃ، جمعے کی نماز میں، بثلاثۃ رجال، تین مردوں سے، سوى الامام، سوائے امام کے، یعنی امام کے علاوہ تین لوگ اگر موجود ہیں تو جمعہ منعقد ہو جاتا ہے، یعنی جمعے کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اذا ام المسافر، اگر مسافر نے امامت کی، یعنی جن پر فی نفسہ ہی جمعہ واجب نہیں ہے لیکن وہ ان پر جو جمعہ کا وجوب ہے وہ دراصل ایک ذیلی کمی کی وجہ سے ہے، تو وہ اگر جمعہ پڑھائیں تو ان کی جمعہ بھی صحیح ہوگی، اور جو ان کے پیچھے جمعہ پڑھیں گے وہ بھی، ان کی بھی نماز صحیح ہوگی۔ اذا ام المسافر، جب مسافر امامت کرے، او المریض، یا بیمار، فی صلاۃ الجمعۃ، جمعے کی نماز میں، صحت الصلاۃ، تو نماز صحیح ہوگی، اس لیے کہ فی نفسہ ہی مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے، جو بیمار ہے آ نہیں سکتا تھا بیماری کی وجہ سے، وہ اگر آ گیا اس نے جمعہ پڑھائی، یا جو ہے امام صاحب بیمار ہیں اس کے باوجود اس نے نماز پڑھائی۔ اسی طرح مسافر ہیں، جیسے مہمان آتے ہیں باہر سے، علماء حضرات یا کوئی آتے ہیں، وہ حالت سفر میں ہوتے ہیں پھر بھی وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ نماز صحیح ہو جاتی ہے۔